السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور معصوم بچوں، الحمدللہ اللہ عز و جل کے فضل اور کرم سے ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے قرآن کریم کے تربیتی پہلو۔ اللہ عز و جل کا بہت فضل ہے کہ 10 لیکچرز میں ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے تربیتی پہلو اس ٹاپک پر بہت سی اہم باتیں رکھی ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ نیا پڑاؤ، نیا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ان 10 لیکچرز میں ہم نے جو بھی حاصل کیا آج ہم اسے دہرا لیں، تاکہ وہ ساری باتیں ایک ساتھ ہمارے دماغ میں مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ساری باتیں انشاءاللہ ذہن نشین ہو جائیں، تاکہ پھر اگلا مرحلہ ہمارے لیے آسان ہو۔ قرآن کریم کا تربیتی اسلوب، اگلا جو ہمارا مرحلہ ہے انشاءاللہ وہ ہے قرآن کریم کا تربیتی اسلوب، یعنی قرآن کریم نے انسانیت کی تربیت کے لیے کون سا انداز اختیار کیا۔ قرآن کریم نے ہم انسانوں کی تربیت کے لیے کون سا انداز، کون سا طریقہ اختیار کیا، یہ انشاءاللہ ہمارا اگلا مرحلہ ہوگا قرآن کریم کے تربیتی اسلوب۔ ابھی ہم نے اس سے پہلے جو پہلا مرحلہ پار کیا، ایک پڑاؤ مکمل کیا، وہ ہے قرآن کریم کی تربیت کی خصوصیتیں۔ قرآن کریم نے جو ہم انسانوں کی تربیت کی الگ الگ پوائنٹ کے اعتبار سے ان پہلوؤں کی خصوصیتیں کیا، تو الحمدللہ ہم نے سب سے پہلے آپ کو تربیت کا معنی اور مفہوم بتایا تھا کہ تربیت کا معنی ہوتا ہے پروان چڑھانا، کسی چیز کو زیرو سے لے کر اس کے کمال تک پہنچانا، مسلسل کسی چیز کی تربیت کر کے، کفالت کر کے، پرورش کر کے اس کو کسی لائق بنانا، اس کو کہتے ہیں تربیت کرنا۔ تو قرآن کریم نے کن کن پہلوؤں سے ہماری تربیت کی ہے، اور جو قرآن کریم کی تربیت کے پہلو ہیں ان کی خصوصیت کیا ہے، کہ وہ خصوصیات آپ کو ساری کی ساری دنیا کی کسی بھی تربیت کی کتاب اور قانون میں نہیں مل سکتی۔ ایک ملے گی، 2 ملے گی، 3 ملیں گی، لیکن وہ ساری کی ساری خصوصیات جو قرآن کریم کی تربیت کی ہیں انشاءاللہ آپ کو کہیں نہیں مل سکتی۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ ان میں سے کوئی ایک خصوصیت بھی آپ کو پورے طور پر نہیں مل سکتی تو انشاءاللہ میری بات غلط نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی تربیت کے جو پہلو ہیں، جو پوائنٹس ہیں، جو نکتے ہیں، ان کی کل 9 خصوصیات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم کی تربیت اللہ کی جانب سے ہے، ربانی تربیت۔ بقیہ دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں، قوانین ہیں، تربیت کے انداز اور پہلو ہیں، وہ ربانی نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ تورات والوں کی بھی جو تربیت ہے وہ ربانی کدھر، وہ تو ختم ہوا، وہ اب انسانی ہو گیا، شیطانی ہو گیا۔ انجیل والے بھی ربانی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں۔ تورات کی نسبت وہ آتھر کی طرف کرتے ہیں، آتھر لکھنے والا، لیکھک، مصنف۔ انجیل کی نسبت بھی آتھر کی طرف ہوتی ہے، اسی لیے تورات کے جو الگ الگ نسخے پائے جاتے ہیں
تو وہ ان کے مرتب کرنے والوں کی طرف منسوب ہیں۔ انجیل بائبل کے بھی جو الگ الگ نسخے پائے جاتے ہیں وہ ان کے مرتب کرنے والوں کی طرف منسوب ہیں۔ جیسے شاید آپ نے سنا ہوگا انجیل لوقا، انجیل مقوقس، انجیل متی، اس طرح۔ لیکن قرآن کریم اللہ کا کلام، اللہ کی صفت، اللہ عز و جل کا نازل کیا ہوا کلام ہے، اس میں کسی مخلوق کا کوئی ہاتھ نہیں۔ تو قرآن کریم کا کوئی بھی نسخہ اٹھائیے، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرتب کیا گیا ہو یا آج، آپ پائیں گے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہی ملے گا آپ کو۔ تو قرآن کریم کی تربیت کا سب سے پہلا اور اہم جو نقطہ اس کی خصوصیت سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تربیت کون سی ہے؟ ربانی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسرا، یہ تربیت شمولی، انسان کی زندگی کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں، ذہن، مزاج، علاقہ، زمانہ، سب کو شامل، سب کو شامل۔ اسی طرح سے ہر زمانے، ہر دور اور ہر علاقے کے انسانوں کے مزاج اور نفسیات کا خیال یہ تربیت رکھتی ہے، شامل۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کریم آپ کی تربیت کے لیے جو پہلو اپنائے، افریقہ والے کہیں نہیں ہمارے لیے پاسبل نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسرا ہے تکاملی، مکمل۔ انسان اپنے ذہن، اپنی عقل، اپنے جسم سے، اپنی روح سے انسان بنتا ہے۔ کوئی ذہنی طور پر زیادہ طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی جسمانی طور پر زیادہ طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، کسی کی علم اور عمل کا زیادہ شوق پایا جاتا ہے، کسی کی یہاں کم ہے، کسی کی یہاں ایمان اونچے درجے پر ہے، کسی کی یہاں کم ہے۔ غرض انسان، جتنے بھی انسان اب یہاں ہم لوگ 10 15 20 لوگ جو بیٹھے ہیں، آپ پائیں گے کہ سب 100% ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے۔ کوئی مجھ سے عقل میں زیادہ ہے، کوئی مجھ سے علم میں زیادہ ہے، کوئی مجھ سے تقوی میں زیادہ ہے، کوئی مجھ سے عمل میں زیادہ ہے۔ ظاہر ہے دو انسان برابر نہیں ہیں، وہ آپ سے علم میں زیادہ ہوگا، ہو سکتا ہے آپ اس سے تقوی میں زیادہ ہو، وہ آپ سے عمل میں زیادہ ہوگا، ہو سکتا ہے آپ اس سے اخلاق میں زیادہ ہو۔ غرض آپ دو لوگوں کو بھی، دو سگے بھائیوں کو بھی ساتھ میں رکھیں گے نا تو پائیں گے کہ ان میں علم کا فرق، ذہن کا فرق، عقل کا فرق، جسمانی قوت کا فرق، عمل کا فرق، تقوی کا فرق دو سگے بھائیوں میں بھی آپ کو ملے گا۔ تو قرآن کریم نے اپنی تربیت میں ان تمام باتوں کا خیال رکھا اور ہر انسان سے اتنے کا ہی مطالبہ کیا جتنا کر سکتا ہے۔ آپ کا علم کم ہے بھائی، کم ہی عمل کرو، لیکن کرو جتنا ہے۔ آپ جسمانی طور پر کمزور ہیں، کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بھائی بیٹھ کے پڑھ لو۔ نہیں پڑھ سکتا، اللہ محفوظ رکھے کوئی، تو بھائی لیٹ کر اشارے سے کچھ۔ روزہ آپ کو رکھنا ہے، نہیں رکھ سکتے، کوئی بات نہیں، آپ ایسے بیمار ہیں قضا بھی نہیں کر سکتے، فدیہ دے دو۔ تو قرآن کریم نے انسانی مزاج کا، انسانی دماغ کا، انسانی حالات کا، جو بھی الگ الگ حالتیں ہم سب پر آتی ہیں ان کا خیال رکھا ہے۔ یہ بچے آپ کے سامنے، دو بچے بیٹھے ہیں، ان پر ابھی نماز فرض نہیں ہے، مجھ پر فرض ہے، آپ پر فرض ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ نماز فرض ہے تو پیدائشی بچے سے لے کر موت کے بستر پر بھی آدمی مر رہا ہے تو نماز پڑھ، ایسا نہیں ہے نا۔ تو قرآن نے اس کا خیال رکھا کہ نہیں، آپ کی حالت ابھی آپ جسمانی طور پر، دماغی طور پر وہاں تک نہیں پہنچے نا، کوئی بات نہیں، ابھی آپ پر نماز فرض نہیں، ابھی آپ پر روزہ فرض نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں آپ جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، عقل دی اللہ نے، چلو نماز فرض، روزہ فرض، مال دیے، زکوٰۃ فرض، حج فرض۔ ایک عمر کا وہ مرحلہ آیا کہ پھر سے آپ کمزوری کو پہنچ گئے، چلیے کوئی بات نہیں، آپ بیٹھ کر پڑھ لو۔ روزہ قضا کر لینا، نہیں قضا کر سکتے، چلو بعد میں
فدیہ دے دینا جب بھی۔ تو کیا کیا قرآن کریم نے اپنی تربیت میں؟ انسان کے مزاج کا، دماغ کا، حالات کا، جسم کا، ذہن کا، سمجھ کا، ہر چیز کا پورے طور پر خیال رکھا ہے۔ چوتھا، قرآن کریم کی تربیت انتہائی آسان ہے۔ عرب کے وہ لوگ جو علم سے، تہذیب سے بالکل ناواقف تھے، اگر قرآن کریم ان کی تربیت کر کے ان کو بادشاہ بنا سکتا ہے تو آپ تو ماشاءاللہ ڈگری ہولڈر ہے نا، کوئی ایم اے ہے، کوئی بی اے ہے، کوئی بی ایس سی ہے، کوئی ایم ایس سی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے نا آپ لوگ۔ عرب کے جن لوگوں کی جو صحابہ کرام بنے رضی اللہ عنہ مجمعین، قرآن نے ان کی جو تربیت کی تو کیا پہلے ان سے کہا جاؤ پی ایچ ڈی کر کے آؤ، جاؤ پہلے ایم ایس سی کرنا، ایم اے کی ڈگری کم سے کم چاہیے بھائی؟ ایسا ہوا؟ کتنے صحابہ کرام پی ایچ ڈی ہولڈر تھے؟ نہیں تھے، ان کو تو خود پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدھر پڑھنا لکھنا آتا تھا؟ نہیں معلوم تھا، آپ کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا تھا۔ تو ان صحابہ کرام کی تربیت قرآن نے کی کہ نہیں کی؟ کی نا تربیت، ان صحابہ کرام کی تربیت قرآن نے کی۔ یہاں ہمارا ایک بچہ پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے، اس کی تربیت ہی نہیں بیچاری کی، اس کو نہ اخلاق معلوم، نہ کردار معلوم، نہ رہن سہن کا طریقہ معلوم، نہ لوگوں کے ساتھ لین دین اور معاملات کے طریقے معلوم، تربیت نہیں۔ تو قرآن کریم کی جو تربیت ہے وہ کیسی ہے؟ آسان ہے، کوئی بھی فالو کر سکتا ہے، کوئی بھی فالو کر سکتا ہے۔ قرآن کریم آپ سے کہتا ہے اپنے ماں باپ کی عزت کرو، بہت امپاسبل بات ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا کیسے کرنا؟ قرآن نے کیا کہا آپ سے؟ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، کہا کہ نہیں کہا؟ تو ایک دم ناممکن بات، آسمان کی بات کہہ دی ہے کیا قرآن نے؟ ارے کیسے کروں گا ایسا؟ قرآن کریم نے کہا اپنے بچوں کے تعلق سے ڈرو مت، ہم تم کو بھی کھلاتے ہیں ان کو بھی کھلائیں گے۔ تو ایک دم نہیں سمجھ میں آنے والی بات بتایا قرآن نے آپ کو، یہی کہا کیا؟ قرآن نے کہا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، نہیں سمجھ میں آیا؟ آیا کہ نہیں سمجھ میں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں مجھ سے کہیں شیخ نہیں ہماری سمجھ میں نہیں آیا، امی ابا کی عزت کرنا سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں سمجھا؟ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ سمجھا تو ہاں بولو، نہیں سمجھا تو بولو نہیں شیخ، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اپنی آنکھ کی حفاظت کرو قرآن بولتا، آپ کی نہیں سمجھ میں آیا؟ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، سمجھ میں نہیں آیا؟ تو یہ تربیت ہے قرآن کی، کہ قرآن ایسے انداز میں آپ سے مخاطب ہوتا ہے کہ ہر آدمی سمجھ لیتا ہے۔ ورنہ کبھی کسی صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو نہیں سمجھے، ایسا تو نہیں ہوا نا۔ یہ ایزی ہے، ایزی ہے۔ عمل آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمل کی جہاں تک بات ہے تو بے شک سمجھنا سمجھانا پڑتا ہے، لیکن جہاں تک تربیت کی بات ہے اس میں کون سی سمجھنے والی بات ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ قرآن کریم نے کہا وعدہ پورا کرو، تو آپ کی سمجھ میں نہیں آیا؟ مجھے اس پر 6 گھنٹے کا لیکچر دینا پڑے گا آپ کو سمجھانے کے لیے؟ نہیں نا۔ تو یہ ہے قرآن کریم کی تربیت، ایزی ہے، آسان۔ 5واں پہلو قرآن کریم کی تربیت کا یہ ہے کہ جو ہم نے اس کے پہلے آپ کو بتایا، دیکھ لوں میں اور تاکہ مزید مضبوط ہو جاؤں، وسطیت، میانہ روی۔ میانہ روی سمجھتے ہیں؟ نہ کوتاہی کرنا کہ پیچھے رہ جائیں آپ، نہ غلو کرنا، نہ کوتاہی کرنا کہ آپ ایک دم سب سے پچھڑ جائیں، اور نہ ایسا کہ آپ ریس سے ہی باہر ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ درمیانی راہ چلو، میانہ روی اختیار کرو، اعتدال کے ساتھ زندگی گزارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، آپ کو بھائی رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، تو انسان کے مرتبے سے اللہ کے مرتبے تک مت پہنچاؤ۔ پھر رسول ہیں، ٹھیک ہے انسان ہے، تمہاری جیسے انسان ہے، لیکن رسول ہے نا، تو ان کا مرتبہ گھٹاؤ بھی مت، وہ مرتبہ گھٹاؤ بھی مت۔ تو قرآن کریم نے ہماری جو تربیت کی وہ کیسے کی؟ اعتدال، کوتاہی مت کرو اور حد سے تجاوز بھی مت کرو، میانہ روی اختیار کرو، درمیانی راہ چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، خواتین کے حصے میں گئے تو دیکھا کہ ایک رسی لگی ہوئی۔ رسی کیوں؟ تو بتایا گیا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے لیے باندھی ہے۔ وہ کیا کرتی ہے؟ اپنی چوٹی اس میں باندھ لیتی ہے، نماز پڑھتی ہے، جیسی اونگ آتی ہے تو سر ڈھلکتا ہے، رسی کی وجہ سے چوٹی کھینچتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا لگا رکھا ہے، کھولو یہ رسی، نیند آئی تو سو جاؤ۔ کیا فرمایا؟ نیند آئی تو سو جاؤ۔
اتنا عمل کرو جتنا تم کر سکتے، اپنے اوپر لادو مت۔ ایک صحابی پتہ چلا کہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر پوری نماز پڑھتے ہیں، آپ ان کے پاس یہ کیا کر رہے ہیں؟ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے، تمہاری آنکھوں کا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، سب کیا ہے؟ کہا صرف مہینے میں 3 روزے رکھو۔ انہوں نے کہا 30 سے 3؟ نہیں ایسا کیسا؟ کہا 30 میں رکھتا ہوں، کہا 3؟ تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پھر ہر پیر جمعرات کو بھی رکھو۔ کہا یہ تو کم ہے نا، 8 اور 3 11 ہوا، میں تو 30 پورے رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر رکھنا ہی ہے تو ایک دن ناقص سے رکھنا، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ یعنی قرآن کریم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے کیا کیا؟ آپ کے اوپر خود رحم کیا جو آپ نہیں کر پا رہے تھے۔ آپ اپنے اوپر سختی کر رہے تھے نا، قرآن کی تربیت نے کیا بتایا؟ نہیں بھائی سختی مت کرو، اللہ کو سختی پسند نہیں ہے، پھر وہ عمل کی ہو، وہ علم کی ہو، وہ کسی بھی چیز کی ہو۔ اس کو کہتے ہیں درمیانی راہ، اعتدال کی راہ۔ اس کے بعد ہمارا چھٹا پوائنٹ ہے واقعی۔ قرآن کریم کی تربیت کیسی ہے؟ حقیقت رکھتی ہے، ہواؤں کی باتیں نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کہتا ہے کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، تو یہ ہوا کی بات ہے، پاسبل نہیں ہے نا، واقعی ہے نا، تطبیقی عمل ہے نا، یہ پریکٹیکل ہے نا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ مت کرو۔ تو یہ پریکٹیکل ہے کہ نہیں ہے؟ پریکٹیکل ہے نا۔ آپ کہیں گے نہیں ہماری سمجھ میں نہیں آیا ہے کیا چیز ہے ناپ تول میں کمی کرنا یا ڈنڈی مارنا، ہم کو نہیں سمجھتا، ایسا نہیں ہے۔ اور نہیں میں تو ڈنڈی ماروں گا، میرے لیے ڈنڈی نہیں مارنا پاسبل ہی نہیں ہے، ایسا ہے کیا؟ ایسا ہے کیا؟ نہیں بھائی میں تو ڈنڈی ماروں گا، میں تو 1 کلو بول کے 900 گرام ہی تول کے دوں گا، ایسا ہے کیا؟ نہیں نا، پریکٹیکل ہے، کرنا ہے آپ۔ تو قرآن آپ کو کیا کرتا ہے؟ ہواؤں میں نہیں لے جاتا، آپ کو آسمان پر نہیں اڑاتا، بلکہ آپ کی پریکٹیکل لائف میں آپ کو اتارنے کو بولتا ہے کہ یہ چیز جو میں بتا رہا ہوں نا، اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اتارو۔ کہاں اتارو اس کو؟ پریکٹیکل لائف میں اتارو، اپنی روزانہ کی زندگی میں اتارو۔ آپ کے اوپر آپ کی بیوی کا حق ہے، تو کیا صرف زبانی حق ہے؟ پریکٹیکل نہیں ہے؟ پریکٹیکل ہے۔ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو کیسے بچاؤ؟ ہواؤں میں نہیں، پریکٹیکل کو بچاؤ، کوشش کرو، ان کو لاؤ اسلام کی طرف، ایمان کی طرف، علم کی طرف، عمل کی طرف، یہ کوشش کرو آپ۔ تو قرآن کریم کی تربیت کیسی ہے؟ پریکٹیکل۔ پریکٹیکل ایسے نہیں ہے کہ ہواؤں کی خالی باتیں ہوں اور جس میں پریکٹیکل کچھ نہ ہو، ایسا کچھ نہیں۔ اس کے بعد اگلا ہم نے رکھا تھا پوائنٹ واضح۔ قرآن کریم کی تربیت کیسی ہے؟ واضح، آسان۔ صحابہ کرام نے سمجھا، اپنی زندگی میں اس کو لاگو کیا۔ سچ بولو، قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ سچ بولو۔ آپ اس کے لیے لوگ ڈکشنری اٹھائیں گے، سچ بولو یعنی کیا؟ ڈکشنری اٹھانا پڑے گی آپ کو؟ نہیں۔ کسی کالج کے پرنسپل کے پاس جا کر پوچھنا پڑے گا سر یہ سچ بولنا کیا ایسا ہے کیا؟ نہیں نا، پھر کیا ہے؟ ایزی ہے نا، واضح ہے، ایسی چیز ہے جو کہ بچے کو بھی اگر میں کہوں بیٹا سچ بولو تو سمجھتا ہے، وہ کہو بیٹا سچ بولو، وہ سمجھتا ہے سچ بولنا کیا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی تربیت کی خصوصیت آسان، ایزی، آسان ہے۔ بچہ بھی چاہے عمل کرے کر سکتا ہے، جوان عمل کرنا چاہے بے شک کر سکتا ہے، عورت عمل کرنا چاہے، مرد عمل کرنا چاہے، شہر میں رہنے والا عمل کرنا چاہے، دیہات میں رہنے والا عمل کرنا چاہے، کوئی آدمی کسی بھی علاقے اور کسی بھی زمانے کا ہو، قرآن کریم کی تربیت کیسی ہے؟ ایزی ہے، آسان ہے۔ قرآن نے آپ کو کسی بھی ایسے عمل کا پابند نہیں بنایا جو آپ کے لیے امپاسبل تھا۔ قرآن نے آپ کو کسی بھی عمل کا پابند نہیں بنایا کہ جو آپ کے لیے کیسا تھا؟ امپاسبل، ایسا نہیں ہے۔ مثلا کیا قرآن کریم میں آپ میں سے ہر ایک سے کہا حافظ بن کے بتاؤ، عالم بن کے بتاؤ، ڈاکٹر بن کے بتاؤ، انجینئر بن کے بتاؤ، ایسا کہا کہ قرآن نے؟ نہیں، بس قرآن نے کہا بھائی علم حاصل کر تو اب تو جو کرنا ہے کر، ہے کہ نہیں؟ اب آگے آپ جانیں، آپ کا شوق جانیں۔ اللہ نے آپ کو توفیق دیا، آپ حافظ بنے، اللہ نے آپ کو توفیق دیا، آپ عالم فاضل بنے، اللہ عز و جل نے آپ کو دوسرا راستہ دکھایا، آپ ڈاکٹر بنے، اللہ نے تیسرا راستہ دکھایا، آپ انجینئر بنے، اللہ عز و جل نے چوتھا راستہ دکھایا، آپ بزنس مین، کچھ بھی بنے آپ، بس اللہ نے آپ سے یہی کہا تھا علم حاصل کرو۔ اب جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے، نفع بخش علم جو بھی ہے، بہت سے، آپ وہ علم حاصل کرو۔ تو کیسا یہ آسان ہے، اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اتارنا سب کے لیے آسان ہے۔ اگلا ہے آخری پوائنٹ ہمارا،
9واں تدرج، یاد ہوگا یہ تو ابھی آخری یہی تھا. تدرج یعنی رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ نیچے سے اوپر کی طرف جانا یا اوپر سے نیچے کی طرف اترنا. آپ سے میں کہوں روڈ پر جانا ہے تو آپ کھڑکی سے چھلانگ لگا دیں گے کیا؟ نہیں چھلانگ لگائیں گے نا. اتنی تو عقل اللہ نے آپ کو دیا. تو یہی اسی کو تدرج کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تدرج. اللہ عز و جل نے تمام جب اسلام کی دعوت دی گئی تو کبھی نہیں کہا شراب مت پیو، نہیں. اس کے لیے پہلے ذہن سازی کی گئی. کیا کیا؟ حرام تو پہلے سے ہے وہ، لیکن اللہ نے حکم اتارا کیا؟ لوگوں شرک مت کرو، شراب مت پیو. ایسا ہوا کیا؟ نہیں ہوا. کہاں مکے کے 13 سال گزر گئے، مدینے کے 3 سال گزر گئے، اس کے بعد جا کر شراب حرام. اب حرام تو پہلے سے تھی، پہلے دن سے تھی، لیکن اللہ عز و جل نے اس کے حرام ہونے کا حکم بتانے کے لیے 13 اور 3 16 17 سال انتظار کیا. کتنے سال انتظار کیا؟ 17 سال. کہ ہاں اب آپ اس لائق ہو گئے کہ اگر میں آپ سے کہوں شراب چھوڑو تو چھوڑ دو. اس کے لیے اللہ عز و جل نے کیا کیا؟ آپ کی ذہن سازی کی، تربیت کی. پہلے بتایا کہ یہ اچھی چیز نہیں، نشہ ہے. تو اب اگر تھوڑی سی بھی عقل ہوگی، کوئی سوچے گا اچھا نشہ ہے تو مطلب مجھے نہیں کرنا چاہیے. تھوڑا آگے جانے کے بعد اللہ عز و جل نے کہا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے. تو کوئی بھی عقل مند آدمی ہوگا سوچے گا یار کہ 30% فائدہ اور 70% نقصان تو میں نہیں کرتا ایسا کوئی کام، رسک ہے اس میں. پھر تھوڑا اور آگے جانے کے بعد اللہ نے کہا اگر شراب پیے ہوئے نا مسجد میں نہیں آنا، نماز نہیں پڑھنا. تو ایک مسلمان جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے وہ کہے گا ارے ارے شراب پیا تو اللہ گھر سے بھگا دے گا جو شراب ہی نہیں پیتا. پھر تھوڑا اور آگے جانے کے بعد اللہ نے کہا اب ختم، بس اب رک جاؤ. تو کیا کیا گیا؟ تدرج، تدریج اختیار کی. تو یہ قرآن کریم کی تربیت کے کل 9 پوائنٹس تھے. یہ 9 کے 9 پوائنٹس آپ کو دنیا کی کسی بھی تربیت میں انشاءاللہ نہیں ملیں گے. میں نے چاہا کہ آج کا ہمارا یہ لیکچر اعادہ ہو جائے، یعنی جو کچھ ہم نے ان 9 لیکچرز میں پڑھا تھا وہ پورا کا پورا آپ کے سامنے دہرا دیا جائے، تاکہ اگلا جو ہمارا مرحلہ ہے اس کو اب شروع کرنا ہمارے لیے آسان ہو سکے. اگلا مرحلہ ہمارا انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا قرآن کریم کی تربیت کا انداز. کس انداز میں قرآن کریم نے ہماری تربیت کی ہے. اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو قرآن کریم سے جڑنے کی اور اس سے اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.